ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردنشین خواتین، عفت مائیں اور بہنیں، عمائدین شہر، سامعین عزام، آج ایک انتہائی خوشی، سرور اور نشاط کا موقع ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں صرف اللہ کی محبت اور آفتاب رسالت و مہتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطر آج آپ سب جمع ہوئے اور آپ کے دلوں کے درمیان ایک ہی توق انگرائیاں لے رہی ہے، ایک ہی امنگ جو طوفانوں کی طرح آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ مقدس ماہ جسے ماہ رمضان کے نام سے قرآن میں اور احادیث میں یاد کیا گیا، آخر اس کی برکتیں کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہے. رمضان جو مہمان بن کر ہمارے درمیان آ رہا ہے وہ ہم سے کس میزبانی کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیں اس کا کس طرح سے احترام کرنا چاہیے. بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے مہمانوں کا، شادی اور بیاہ کے موقعوں پر تقریبات کا ہم سالوں سے انتظام کیا کرتے ہیں. کتنے بدقسمت ہیں ہم کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں مل جائے، پھر بھی نہ ہم اس کے احترام کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی عظمتوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں. کتنے بدقسمت ہیں کہ جو مہینہ ہم سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرانے آیا، ہم نے اس مہینے کو بڑا ذلیل اور رسوا کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی عظمتوں کو اسی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خدمت میں بیٹھ کر اللہ نے صحابہ کرام کو سمجھنے کی توفیق عطا کی تھی. بزرگوں اور دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس مہینہ جو اپنے اندر عظمتوں کو سمیٹے لے کر آیا ہے، اور یہ رمضان آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں بلکہ یقین ہوگا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا. گزشتہ سال جب انہی موقعوں پر ہم رمضان میں خطاب کیا کرتے تھے، ہزاروں لوگ ایسے تھے جو بڑے زمیندار تھے، بڑے مالدار تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بھی بیٹھ کر خطاب سنا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان سے نہیں ہیں. گزشتہ سال وہ تھے اسی سرزمین پر، انہی مسجدوں میں، انہی پنڈالوں میں، لیکن آج وہ قبرستان میں اپنے قبر کے گڑھے میں لیٹے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے سابقہ اعمال کے حساب دینے میں مصروف ہیں. کیا خبر کہ آج ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کا رمضان ہمیں مقدر کرے نہ کرے. بزرگوں، اپنی زندگی کے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرو اور اس رمضان کی قدردانی یہ سمجھ کر کرو کہ خدا کو معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. بزرگوں، ہزاروں لوگ آج قبر کے گھروں میں پہنچ گئے ہیں، وہ اسی نیت پر تھے کہ یہ رمضان کسی طرح گزر جائے، آئندہ رمضان ہم جم کر عبادت کریں گے. انہی امنگوں میں، انہی تمناؤں میں، انہی نیتوں نے موت کے فرشتے نے آ کر ان کو اپنی طرف بلا لیا. ساری تمنائیں خاک میں مل گئی، ساری نیتیں اپنے آپ میں ادھوری رہ گئی اور ان کے سارے خیالات اور تصور پامال ہو گئے اور آج وہ قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے. ہم جو لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں کہ آئندہ سال ہم تراویح کو مکمل کریں گے، آئندہ سال قرآن اچھی طرح پڑھیں گے، چلو یہ رمضان ہم سفر کر لیں، چلو یہ رمضان ہم بزنس کر لیں، چلو یہ رمضان ہم تجارت کر لیں، چلو اس رمضان میں بغیر روزے کی زندگی گزار لیں، آئندہ رمضان ہم بہت
اہتمام کریں گے. یہ تو ایسا ہی ہے بزرگوں کہ آئندہ سال جینے کا خدا نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہو. ارے جب بڑے بڑے فرعون اور نمرود کو جینے کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی, آقائے تو جہاں کو زندگی کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی, تو ہم اور تم کس جوت کے اڑتے ہوئے دھولیا اور کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمیں جینے کی وہ لمبی امیدوں کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے. فرمایا آقا نے اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو, اور آج میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرو. ہزاروں لوگ آج دنیا سے تشریف لے گئے. بزرگوں, رمضان جو عظمتوں کا مہینہ ہے, اب اس سلسلے میں ہم احادیث اور قرآن کریم میں جب غوطہ زن ہوتے ہیں اور غوطہ کر کر ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے, بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے, لیکن اس عظمت والے مہینے میں, برکت والے مہینے کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں, کیا سلوک کرتے ہیں. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا, حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان مقید کر لیے جاتے ہیں, یعنی بڑے بڑے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتے ہیں تاکہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہیں ان کو شیطان گمراہ نہ کر سکے. لیکن بزرگوں, احادیث کی بات سب سے زیادہ سچی بات ہے, قرآن کی بات بہت زیادہ سچی بات ہے, اور اللہ اور اس کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ شیطان قید کر لیا جاتا ہے اور شیطان انسانوں کو گمراہ نہیں کرتا, آخر پھر وجہ کیا ہے کہ شیطان تو سب کے سب جیل خانے میں چلے گئے, سب کے سب اریسٹ ہو گئے, پھر بھی مسلمان نوجوان رمضان کے دنوں میں دوپہر میں منہ پہ ٹرپل 5 سگریٹ لگائے ہوئے ہیں. ہوٹلوں میں بڑے شاندار, رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے جیسے ہی رمضان آتا ہے ہوٹلوں میں شاندار پالیسٹر کے پردے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نوجوان بڑے با حیا اور بڑے با شرم ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے پردے میں آ جاتے ہیں کہ ساری دنیا کھل کر رکھاتی ہے, لیکن رمضان میں مسلمان نوجوان پردے لگے ہوئے ہوٹلوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان قید کر لیا گیا ہے. گھر میں انہیں رمضان میں کھانے نہیں ملتا. میں اپنی ماں بہنوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ رمضان میں بڑی مستعدی اور ہمت کا ثبوت دیتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نہ وہ خود کھاتی ہیں اور نہ اپنے نوجوان ہٹے کٹے شوہروں کو رمضان کی رسوائی کرنے کی اجازت دیتی ہیں. انہیں بھی پکا کر نہیں کھلاتی. تو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑے بڑے انسانی شیاطین نے بڑے بڑے ہوٹل بنا رکھے ہیں, وہاں پردے لگے رہتے ہیں. ہمارے نوجوان رمضان کے مہینے میں دن میں اندر جاتے ہیں, روزے کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں, سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بزرگوں کی عزت نہیں ہے, بڑوں کی کوئی تعظیم نہیں ہے, رمضان کی عظمت تک دلوں میں نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ سارے شیطان تو جناب اندر چلے گئے. آخر یہ کون سے آئٹم بچ گئے تھے اللہ کے کھاتے سے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں وہ کرم کرنا شروع کر دیا کہ شاید غیر رمضان میں شیطان کو بھی ایسا کرم کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی. آخر وہ کس شیطان نے ان کو بہکایا؟ تو بزرگوں, شیطان سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے. رمضان میں شیطان تو گرفتار کر لیے جاتے ہیں, اریسٹ کر لیے جاتے ہیں, لیکن انسان کا وہ نفس جس نفس کو انسان نے اپنے خواہشوں کی بنیاد پر اور شیطان کے تعلیم کی بنیاد پر 11 مہینہ ٹریننگ دیا تھا, شیطان اندر چلا جاتا ہے. لیکن نفس انسان کے ساتھ کعبے کے اندر بھی جاتا ہے, مدینے کے اندر بھی جاتا ہے, مسجد کے اندر بھی جاتا ہے, قبرستان کے اندر بھی جاتا ہے. شیطان نہیں آتا لیکن نفس ساتھ میں جاتا ہے. تو رمضان میں سب سے بڑی ہدایت اور اصلاح کا کام یہ ہے کہ انسان صبر پیدا کرے, اور صبر نفس کی غلط خواہشوں کو ختم کر دیا کرتی ہے. اس کا نام ہے رمضان. شیطان نہیں بہکاتا. پھر بھی اگر کوئی بہکے ہوئے انسان ہے تو وہ شیطان کے وہ بچے ہوئے ایجنٹ ہیں کہ جن کو شیطان نے اپنے بعد کے لیے کام کرنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے, یعنی ڈپٹی شیطان کے عہدے پر فائز کر رکھا ہے. وہ بیچارے یہ کام کیا کرتے ہیں. ایک واقعہ لطیفے کی شکل میں مجھے بڑا اچھا یاد آ رہا ہے اس وقت. مرزا غالب کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا, بڑے مشہور شاعر تھے. شراب سے تو ان کو اتنا پیار تھا کہ جیسے آج کے ہمارے نوجوانوں کو جہیز سے جتنا پیار ہے, اس سے کہیں زیادہ پیار غالب کو شراب کے جاموں سے تھا. رمضان کا مہینہ آیا. غالب کے مکان کے اوپر جو چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا وہ بڑا خوشگوار موسموں سے تعلق رکھتا تھا. تو آپ کے زمانے میں, غالب کے زمانے میں رمضان آیا, اور غالبی کے زمانے میں ہم عصر ایک بہت بڑے عالم دین تھے, حضرت مولانا مفتی صدر الدین صاحب کے نام سے رحمت اللہ علیہ. وہ غالب کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ چلو رمضان کا مہینہ ہے, شیطان تو سب قید کر لیے جاتے ہیں, دیکھوں آج اس مبارک مہینے میں غالب کس حال میں ہے.
ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے غالب تھوڑا بہت نہیں تو کم از کم 20% سدھر گئے ہوں گے. اوپر جب وہ جاتے ہیں کمرے کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں؟ غالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوسر کھیل رہے ہیں رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت میں. مولانا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوچھنے لگے غالب یہ کیا ہے مہینہ رمضان کا اور تم اس حالت میں نظر آ رہے ہو؟ غالب ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر لیے جاتے ہیں لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد میں کیا سمجھوں؟ غالب نے کہا فوراً ارے جناب حضرت آپ حدیث پر شک نہ کریں، بالکل شک نہ کریں، یہ صحیح ہے کہ شیطان قید کیا جاتا ہے لیکن کیا بتاؤں شیطان جس کمرے میں قید کیا جاتا ہے وہ میرا ہی وہ کمرہ ہے جہاں دنیا کے سارے شیطان قید کیے گئے. تو اسی کمرے میں جب سارے شیطان اریسٹڈ ہیں تو اس کمرے میں چوسر کھیلنا شراب پینا کون سی بڑی بات ہے؟ سارے شیطان وہی اریسٹ ہیں بیچارے، سارے شیطان وہی اندر میں ہیں. تو یہ غالب کا واقعہ تھا. لیکن اگر دوسرے رنگ میں آپ دیکھیں تو آج یہ واقعہ ہم میں سے ہر ایک انسان کا واقعہ بن چکا ہے، ہر نوجوان کا واقعہ بن چکا ہے. لمبی داڑھی ہماری لٹکتی رہتی ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتے ہیں، ہم روزے دار ہوتے ہیں لیکن جھوٹ سے ہم نہیں بچتے، نظروں کی زناکاری اور عیاشی سے ہم نہیں بچتے، بے ایمانی سے ہم نہیں بچتے. رمضان کے مہینے میں بھی ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی ہماری نگاہیں خطا کر رہی ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی ہم آوارہ گیری کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں دوسروں کا مال کھا رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی گندی سیاستیں کھیل رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، رمضان کے مہینوں میں بھی ارے دنیا کی چیزوں میں تو دنیا کی چیزوں میں حدیث اور قرآن میں ملاوٹ کرنے میں شرم نہیں آتی. ان بے شرموں کو اور کیا بتاؤں بزرگوں اور دوستوں کہ شیطان قید کر لیا گیا لیکن یہ شیطان بیچارے آزاد ہو گئے اور رمضان کی عظمت انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک بات رہ کر یاد آتی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا اتنا اہتمام ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں 2 سنتیں ہیں، ایک مکمل قرآن کا سننا اور ایک پورے 30 راتوں کی تراویح کا پڑھنا. یہ دونوں سنتیں ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، گرچہ کہ یہ سخت لفظ ہیں لیکن ان حالات میں اس سے بڑے بھی اگر کوئی سخت لفظ ہوتے تو بزرگوں ہمارے اعمال اور کردار کی روشنی میں وہ سخت لفظ بڑے نرم محسوس ہوتے. تراویح مکمل پڑھنی چاہیے، قرآن مکمل سننا چاہیے، لیکن غالباً کپڑوں کے بزنس مین اور جوتوں کے بزنس مین کو کبھی مقدر ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے مکمل تراویح پڑھ لی ہو اور مکمل قرآن سن لی ہو. بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جو تجارت تاجر ہو اور دکان کے باوجود ان کی تراویح نہیں چھوٹتی اور قرآن نہیں چھوٹتا. ایسے بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں ایسی بات نہیں، دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں لیکن میکسیمم زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو بیچارے تراویح کو مکمل نہیں کر پاتے. اپنے دکانوں کے چکر میں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن قرار دیا کہ اس مہینے میں تم ایک نفل نماز پڑھو خدا فرض کے برابر ثواب دے گا، ایک فرض عمل کرو خدا 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا، ایک پیسہ خرچ کرو خدا 70 پیسوں کے برابر خرچ دے گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. قرآن کے ایک حرف پڑھو خدا 70 حرف پڑھنے کے برابر اجر دے گا. رمضان نیکیوں کا سیزن تھا، رمضان نیکیوں کا موسم تھا، لیکن تاجروں نے رمضان کو پیسوں کا موسم بنا لیا، تاجروں نے رمضان کو تجارت کا موسم بنا لیا. خدا نے تجھے جنت کمانے کا موقع دیا تھا، تو نے دنیا میں جوتے بیچنے اور کپڑے بیچنے کا موسم بنا لیا. کیا ہم نے اسلامی تعلیمات کو خود اپنی نظروں کے سامنے پامال نہیں کیا؟ شکوہ کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت نہیں ملی، دوسرے لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں. مسلمانوں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر ظلم کیا ہے. سب سے بڑے ظالم تو تم ہو کہ تم نے اللہ کے قرآن پر ظلم کیا، اللہ کے نبی کے احادیث پر ظلم کیا، سنتوں پر ظلم کیا. آج اگر دنیا تم پر ظلم کر رہی ہے تو ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ کا غضب اور ذلت و رسوائی انسانوں کو کب گھیر لیا کرتی ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. جب لوگ اللہ کے کلام سے کفر کرنے لگتے ہیں، حد سے آگے گزرنے لگتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی زمین ان کو ذلت و رسوائیوں سے گھیر لیا کرتی ہے. ہمیں عزت صرف اس شرط پہ نصیب ہوگی کہ ہم اللہ والے بن جائیں اور اللہ کی عبادتوں کا، اللہ کے فرمان کا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی پوری پوری تعمیل کرنے والے بن جائیں. اس کے بغیر عزت کو تلاشنا یہ ایسا ہی ہے جیسا دلدل کے اوپر دیوار کھڑی کرنا. ایک تو ہماری تراویح مکمل نہیں ہوتی، دوسری سب سے بڑی عجیب بات کہ ہم قرآن بھی مکمل نہیں سن پاتے. کیا بدقسمتی ہے، کیا محرومی ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہمیں ملا، اس مہینے میں ہم پورا قرآن بھی نہیں سن پاتے. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ تراویح اور قرآن تو سنت ہے بزرگوں اور دوستو، رمضان میں فرض نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہو پاتی. فجر جناب سحری کھا کے ہم سو جاتے ہیں، فجر کی نماز اپنے ہی گھروں میں پڑھ کر. فجر ہمیں سحری کے چکر میں نصیب نہیں ہوتا، ظہر سونے کے چکر میں نصیب نہیں ہوتا، عصر افطار کا انتظام کرنے میں نصیب نہیں ہوتا، اور مغرب افطاری کرتے 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 امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں. یعنی پورا دن کے بھوکے ہم اس طرح کھانے بیٹھے جیسے 50 سال کے بھوکے شیر کو کوئی مردہ جانور مل گیا. ہم افطاری میں لگ گئے اور عشاء کی نماز ہمیں افطار پارٹیوں میں ہم نے گزار دیا. کہیں ہم چلے گئے وہاں ہمیں تکبیریں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جماعت کی نماز ہمیں نصیب نہیں ہوتی اور تکبیر اولی کی نماز نصیب نہیں ہوتی، جبکہ نماز کی جماعت چھوڑنا کبھی جائز نہیں، اور رمضان میں تو چھوڑنا بالکل جائز نہیں، بلکہ پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ہماری الحمدللہ خواتین اور ہمارے معاشرے کے بچے اتنی پابندی کرتے ہیں لیکن ہمارے نوجوانوں کو وہ پابندی نظر نہیں آتی. ہمارے گھر کی عورتیں الحمدللہ پابندی کرتی ہیں، ہمارے محلے کے بچے الحمدللہ پابندی کرتے ہیں، لیکن 6 سال اور 2 سال کے بچوں کے باپ کو اس کی پابندی نظر نہیں آتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کر لیا، ہماری بیویوں نے اس کا اہتمام کر لیا تو ہمیں پورا کا پورا مل جائے گا. بزرگوں اور دوستوں، کمائے کوئی سب کھا سکتا ہے لیکن کھائے کوئی تو سب کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. دین کا کام کوئی بھی ایک آدمی سنا سکتا ہے لیکن عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہر ایک انسان کو اپنے طور پر عمل کرنا پڑتا ہے. میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ تکبیر اولی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں اور تراویح کی مکمل پابندی کریں اور قرآن مکمل سننے کا اہتمام کریں. اگر آپ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی علم عطا فرمایا تو نور علی نور ہے. آپ روزانہ تھوڑا وقت نکال کر 1 پارہ 2 پارہ قرآن کو پڑھیں تاکہ کم از کم رمضان میں آپ پڑھ کر قرآن کو ایک مکمل کر سکیں. بڑا ثواب ہے بزرگوں اور دوستوں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والے کے بغل میں بیٹھ کر سنو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو قرآن کو سنتا ہے میں پڑھنے والوں کو جتنی نیکیاں دیتا ہوں، کہا اللہ نے کہ میں سننے والوں کو بھی اتنی ہی نیکیاں دیتا ہوں. تو پڑھنا خود ایک نیکی کا کام ہے اور سننا بھی ایک نیکی کا کام ہے. جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ سننے کا اہتمام کریں، اس میں بھی بڑا ثواب ہے. یہ 2 اہم گزارش، اس پر غور و خوض کریں، خیال رکھیں بزرگوں اور دوستوں. سحری کا اہتمام کریں، افطار کا اہتمام کریں. رمضان کے مہینے میں آپ غریبوں کو، دوستوں کو افطار کرائیں. آپ کی جو کچھ حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق آپ افطار کریں. اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دے گا، اتنا بڑا اجر کہ قیامت کے دن، جس دن ماں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیوی اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ اپنی اولادوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اولادیں اپنے ماں باپ کو فراموش کر دے گی، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائیں گے میرے بندے آج اگر تجھ کو سب بھول گئے ہیں تو میں تجھے یاد رکھتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہمیں یاد رکھنے کا بڑا اہتمام کیا تھا. جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھے، جو دنیا میں اللہ کی عبادتوں کو کرے، جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حالت میں بہت یاد فرمائیں گے. تو بالخصوص تراویح اور قرآن کے سننے کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام ہم خوب کریں، کیونکہ غیر رمضانوں میں ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا کہ ہم پابندی کریں، اہتمام کریں. رمضان کا مہینہ جو اہتمام کرنے کا مہینہ ہے اور صبر کرنے کا مہینہ ہے. ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہم روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ ہم روزہ ہے کہ نہیں ہے. انسان باتھ روم کی تنہائی میں جا کر پانی پی سکتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے، دنیا والوں کی نظر نہیں پڑے گی. لیکن ایک روزے دار جب پیاسی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے پانی ہوتا ہے، وہ پیاس سے تڑپتا ہے. اس بات پر اس کو اختیار اور اتھارٹیز ہے کہ وہ چاہے تو پانی کو اٹھا کے پی لے. پینے جاتا ہے کہ اسے یاد آ جاتی ہے کوئی نہیں مگر اللہ دیکھ رہا ہے.
اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جس طریقے سے اس تنہائی میں تو نے مجھے یاد کیا ہے قبر کے گڑھے میں میں تجھے کبھی تنہا رہنے نہیں دوں گا، کبھی تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ انسان آپ اندازہ کیجئے کہ افطار کے وقت انسان اپنی کمائی کے فروٹس لاتا ہے، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، نہ جانے کتنے قسموں کی افطار کے انتظامات ہوتے ہیں، بہترین شربتیں رکھی ہوئی ہے، کھانے کے اقسام رکھے ہوئے ہیں، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کے سامنے روزہ دار بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، پیاس لگی ہے، سامنے شربت ہے، بھوک لگی ہے، سامنے کھانا ہے۔ کس نے روک رکھا ہے تمہیں اپنے دسترخوان پہ اپنا کھانا کھانے سے؟ پیاسا انسان ہے لیکن شربت کو چھو نہیں سکتا، بھوکا انسان ہے لیکن روٹیوں کو ٹچ نہیں کر سکتا، گھڑی پر گھڑی دیکھتا ہے، انتظار پر انتظار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ سامنے ہے، اتنا سامنے ہونے کے باوجود میں اپنے خدا کے حکم کا محتاج ہوں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا میں مر جاؤں گا، لیکن اس شربت کے گھونٹ کو نہیں پیوں گا۔ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت تم اپنا مال جب خدا کے حکم کے بغیر کھا نہیں سکتے تو غیر رمضان میں خدا کے حکم کے بغیر انسان کیا دوسروں کے مال پر ہاتھ مارے گا؟ یہ رمضان کی ٹریننگ ہے کہ رمضان میں انسان بھوک میں ہو اور اپنا ہی کھانا خدا کی اجازت کے بغیر کھاتا نہیں ہے، تو جب انسان رمضان میں خدا کی اجازت کے بغیر اپنے مال پر ہاتھ نہیں مارتا تو کیا وہ مسلمان دوسروں کے مال پر کبھی ہاتھ مارے گا؟ جو انسان صبر کا اس درجہ تک پہنچتا ہے کہ باتھ روم میں پانی پی سکتا ہے لیکن اللہ کی خوشی کے لیے وہ اپنے ہی گھر کا پانی کبھی نہیں پیتا، تو آپ اندازہ کیجئے کیا وہ دوسرے کے گھر کی کبھی چوریاں کر سکتا ہے؟ جس کے اندر رمضان یہ ٹریننگ ہے، صبر کی ٹریننگ، کہ کل اگر خدا نے تم کو غریب بنا دیا تو دوسروں کے مالوں پر کبھی لالچ نہیں کرنا، اور اگر کبھی خدا نے تمہیں مالدار بنا دیا تو کبھی غرور نہیں کرنا۔ افطار کے وقت میں آپ سحری کر رہے ہیں، بہترین لوازمات اور لذیذ کھانوں کو آپ کھا رہے ہیں، چمچہ لے رہے ہیں، ایک چمچہ آپ نے اٹھایا بہترین شاندار مٹھائی کا، آپ کو بڑا مزہ آیا، چمچہ اٹھا کے لبوں تک لے گئے کہ مؤذن نے پکار دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، چمچہ واپس چلا گیا، وہ لقمہ اندر نہیں جاتا۔ بتا تجھے کس نے روک دیا؟ کس پولیس نے تجھے روکا؟ کس جج نے تجھے روکا؟ کس سپریم پاور نے تیرا چمچہ چھین لیا؟ آپ یہ کہو گے طاقت خدا نے مجھے دی تھی، یہ میرا چمچہ تھا، میرا کھانا تھا، صرف خدا کے حکم نے روکا ہے، دنیا کی کسی طاقت نے نہیں روکا۔ مالک نہیں ہے، آپ چاہیں تو ان کے مالوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور ان کے رقموں کو، ان کی دولتوں کو اپنے جیب میں ڈال سکتے ہو، لیکن تمہیں یاد آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے کھانوں کو خدا کے حکم کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو آج مالک کے مالوں کو اس کے اجازت کے بغیر ہم کیسے ہاتھ لگائیں گے؟ رمضان کا مہینے کا صبر انسان کو چوری سے روکتا ہے، رمضان کا صبر انسان کو بے ایمانی سے روکتا ہے، رمضان کا صبر انسان کو جھوٹ سے روکتا ہے، رمضان کا صبر انسان کو فریب سے روکتا ہے، رمضان کا صبر انسان کو مکاریوں سے روکتا ہے، رمضان کا صبر انسان کو عیاریوں سے روکتا ہے، رمضان کا صبر انسانوں کو زنا، عیاشی اور آوارگی گیری سے روکتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جوان ہو گئے، نہ جانے کتنا رمضان ہمیں ملا، لیکن مسلمان بے ایمانی سے ایمانداری کی طرف نہیں آیا، جھوٹ سے سچ کی طرف نہیں آیا، باطل سے حق کی طرف نہیں آیا، برائی سے نیکی کی طرف نہیں آیا۔ آخر کیا بات ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ رمضان کو ہم نے رمضان نہیں سمجھا، رمضان کے اسپرٹوں کو ہم نے اپنا انجام نہیں سمجھا۔ بزرگ اور دوستو، ہم نے اسلامی احکامات، شریعت کے اصولوں کو محض ایک رسم و رواج بنا لیا۔ کیسا رسم و رواج جناب؟ آپ دیکھیے شہر بنگلور کی مسجدوں میں آپ جا کر دیکھ لیجیے، رمضان کے مہینے میں پہلے رمضان کو آپ کو مسجدیں اتنی بھری ہوئی نظر آئیں گی کہ جناب جوتے اور چپل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ جو لوگ پیچھے آتے ہیں ان کو نماز کے لیے بالکل نیچے صف میں جگہ ملتی ہے۔ اچھا جناب، بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیطان اندر چلا گیا تھا، پورے مسلمان مسجد میں آ گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ شیطان اندر گیا، مسلمان مسجد کے اندر آ گیا۔ اچھا جناب، پہلے رمضان کو آپ دیکھیے مسجد بھری ہوئی ہے، دوسرے رمضان کو دیکھیے مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ کی نگاہوں نے بار بار دیکھا ہوگا کہ مشکل سے ایک آدھ ہفتے کے بعد پھر مسجدیں ویران نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ درمیان کے 2 عشرے مکمل گزر جاتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں ویران ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نہیں آتا،
8 صفوں کی جگہ 4 صف ہو گئے, 12 صف کی جگہ جناب 6 صف ہو گئے. اب کہا کہ وہ نمازی تمام کے تمام وہ تھک گئے ایک ہفتے کی نماز پڑھ کے, اس لیے کہ شریعت کو انہوں نے اپنے لیے حکم تصور نہیں کیا, بلکہ شریعت کے مطابق وہ نہیں چلیں گے. ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ شریعت میرے مطابق چلے. استغفر اللہ. بزرگوں, ہم نے شروع میں نمازی ہونے کا ثبوت دیا, شروع میں مسلمان ہونے کا ثبوت دیا, درمیان میں ہم کہاں چلے گئے؟ کیا شیطان ضمانت پر رہا ہو کے آ گیا تھا جو ہم کو پھر بلا لیا؟ نہیں, شیطان تو 30 دن تک اندر ہے, لیکن ہمارا وہ نفس شیطان جو شیطان چھوڑ کر گیا اور جسے ہم نے بڑا موٹا بنا لیا, وہ ایک ہفتے کے بعد ہماری گردن پکڑ کے مسجد سے باہر نکل لیتا ہے. چل بے وقوف, کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک آدھ ہفتہ بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, اب باہر چل. حد ہوتی ہے اندر بیٹھنے کی. تو مسجد میں بیٹھے گا تو ہوٹلوں میں کون بیٹھے گا؟ تو مسجد میں بیٹھے گا تو چائے کی دکان میں کون بیٹھے گا؟ تو مسجد میں بیٹھے گا تو تاش اور جوئے کی دکان میں کون بیٹھے گا؟ تو مسجد میں بیٹھے گا تو جناب کیرم بورڈ کے سامنے کون بیٹھے گا؟ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں کرکٹ میچ ہوتا ہے شارجہ کا, اور وہ جمعہ کے دن ہوتا ہے, تو بہت سے ایسے مسلمان تھے, میں کھل کر اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آج جگر تھام کر کہہ رہا ہوں نوجوانوں, اگر قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دامنوں کو پکڑ کر پوچھ لیا, بتا ظالم جس دین کے خاطر میرے نواسوں نے خون کی قربانیاں دی تھی, بتا ظالم جس دین کے خاطر میرے صحابہ کرام نے اپنے معصوم بچوں کو قربان کیا تھا, جس دین کے خاطر طائف کی گلیوں میں میرا جسم زخمی ہوا تھا, جس دین کے خاطر میری بیٹی زینب نے شہادت دی, جس دین کے خاطر میرے چچا امیر حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, ظالم دین کے واسطے تو ہم نے اپنے بچوں کو قربان کیا. جب اسی دین کا تقاضا آتا ہے, جب اس دینداری کا مہینہ آتا ہے, تو رمضان کے مہینے میں جب ورلڈ میچ چلتا ہے کرکٹ کا, تو مسلمان جمعہ کے دن رمضان کے مہینے میں کرکٹ کے میچ کو دیکھنا پسند کرتا ہے, جمعے کو چھوڑنا اور رمضان کو ذلیل کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے. کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں آپ کے سامنے کہ مسلمان میچ کو اہمیت دیتا ہے, پروگرامز کو اہمیت دیتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں کیا بڑی بدقسمتی ہے بزرگوں, ہم نے اسلام کو کتنا ذلیل کیا, رمضان کو کتنا ہم نے رسوا کیا, شریعت کو ہم نے کتنا بزرگوں منہ چڑھایا. اب آپ بتاؤ, کیا اس قوم پر ظلم نہیں ہوگا؟ کیا یہ قوم ذلیل نہیں ہوگی؟ کیا اس قوم پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ہم اللہ کے بندے ضرور ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ضرور ہیں, لیکن ہمیں عزت اس وقت ملے گی جس وقت ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو عزت عطا فرمائیں گے, جس وقت ہم اللہ کے کلام کو سنت عطا کریں گے. رمضان کے مہینے میں ہماری نمازیں چھوٹ جاتی, ایک آدھ ہفتہ تو ہم نے مسجدیں آباد کر دی, پھر بیچ میں ختم کر دیا, پھر آخر عشرے میں تاک راتوں میں ہم ٹوپیاں پہن کر, جناب ہم جبے پیجامے پہن کر مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں, بیچ میں ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا مذاق ہے, یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے. ہمیں پورے کے پورے رمضان پابندی کرنی چاہیے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ رمضان کے بعد آپ پر نماز معاف ہے, رمضان کے بعد بھی آپ پر نمازیں اسی طرح سے فرض ہے جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ پر فرض ہے, لیکن کم از کم رمضان کے اتنا تو احترام کیجئے کہ شروع میں مسجدیں آباد ہو, درمیان میں بھی مسجدیں آباد ہو, اور آخر میں بھی مسجدیں آباد ہو. بزرگوں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس پر ہم توجہ عطا فرمائیں. اور ایک اہم بات, رمضان کے مہینے میں ہمارے ہٹے کٹے نوجوان جم کرنے کے بہانے میں, کسرت کرنے کے بہانے میں, اپنے باڈی بلڈر کرنے کے بہانے میں, صحت کو بنانے کے بہانے میں وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے. انتہائی شرم کی بات ہے کہ مجبور انسان, بیمار انسان روزہ رکھتا ہے. آپ تعجب کریں گے, مجبور اور بیمار انسان روزہ رکھتا ہے. ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روزہ رکھتے ہیں, ہماری کمزور مائیں اور بہنیں روزہ رکھتی ہیں, لیکن ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ صحت کمزور نہ ہو جائے. بھول گئے مسلمانوں, بدر کے میدان کی وہ تاریخ اٹھاؤ, اسلام کے جو وہ جنگ عظیم کہ شہدائے بدر جب بدر کے میدان میں پہنچے تو بدر کا جنگ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. مسلمان روزے سے تھے, پیٹ میں کھانا نہیں تھا, ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھا. رمضان کا روزہ, کڑی دھوپ. آج تو الحمدللہ جنوری اور فروری میں رمضان آ رہا ہے, موسم بھی سرد ہے, دن بھی چھوٹا ہے. ہمارے وہ مسلمان صحابہ کرام جن کی قدموں کے دھول پر ہم قربان ہو جائیں, ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے, ہمارے آبا و اجداد قربان ہو جائے, ہم بھی قربان ہو جائیں, تم بھی قربان ہو جاؤ. وہ صحابہ کرام نے لمبے لمبے دنوں میں کڑی کڑی دھوپوں میں روزہ رکھ کر اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان دیا. آج ہم اپنی صحت کو بنانے کی خاطر رمضان کے روزے نہیں رکھتے. بزرگوں, بھول گئے
تم جس صحت کو بچانے کی خاطر رمضان کے روزوں کو چھوڑ رہے ہو، تم جس صحت کو بچانے کی خاطر رمضان کو تو نے ذلیل کیا، جس باڈی کی خاطر تو نے سنت کا مذاق اڑایا، جس جسم اور ہیلتھ کے خاطر تو نے خدا کے فرضوں کو توڑا، کیا تو بھول گیا کہ آج اگر تیری موت ہو جائے تو تیرے آبا و اجداد رشتہ دار تیرے جنازوں کو اٹھائیں گے، اور اسی باڈی کو، اسی جسم کو، اسی صحت کو جس کو بنانے کی خاطر تو نے رمضان کو ذلیل کیا تھا، وہ اس صحت کو اٹھا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے۔ ظالم اے بے وقوف نہ سمجھ، پھر یہ تیری اچھی صحت کیڑوں کا خوراک بن جائے گی، قبر کے گڑھے میں سر جائے گا، بھیجا تیرا پھٹ جائے گا، کیڑے کھینچ کھینچ کر تیری آنکھوں کو نکالیں گے۔ جس جسم کے خاطر تو نے حضور کی سنتوں کو پامال کیا، آج وہ جسم قبر میں کیڑوں کی نظر ہو گئی۔ اس سے بہتر تھا کہ کیڑوں کا غذا بننے سے بہتر ہم اپنے جسم کو دبلا کرنا پسند کرتے، لیکن روزہ جیسے فرض عظیم کو زندہ کرتے۔ صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ ہمارے نوجوانوں، رمضان کے روزے کی پابندیاں کرو، مکمل پابندیاں کرو، اور رمضان کی پابندی مکمل ہونی چاہیے۔ معمولی بہانے، جناب مجھے گیسٹرک ہے، جناب مجھے سینے میں درد ہے، ارے خدا کا شکر ادا کر کہ خدا نے تجھے رزق عطا فرمایا۔ اگر خدا تجھے بھوکا رکھتا اور رزق نہیں دیتا تو 1000 بیماریوں کے باوجود تڑپ تڑپ کر تو بھوکا مرتا، ایک روٹی تجھے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں، دوستوں اور بزرگوں، خدا نے روٹیاں نصیب کر دی تو اتنا اکڑنے لگے اور تمہاری زبانیں یہ کہنے لگی کہ رمضان میں روزہ وہ رکھے جنہیں روٹیاں نصیب نہیں۔ ڈر اس خدا سے جس خدا نے فرعون کے غرور کو توڑا ہے، ڈر اس خدا سے جس خدا نے نمرود کو چکنا چور کیا ہے، ڈر اس خدا سے جس خدا نے شداد کے سینوں کو چاک کیا ہے۔ ہمارے اور تمہارے غروروں کو توڑنے میں خدا کی قہاری کو وقت نہیں لگے گا۔ تم مچل کر کہتے ہو کہ رمضان میں وہ روزہ رکھے جسے روٹیاں میسر نہیں۔ ارے خدا نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو کان پکڑ کر بھکاریوں کی طرح گلی میں گھمبا دیا، اور خدا نے چاہا تو بھکاریوں کو کان پکڑ کر شہنشاہ کے تخت و تاج پر بٹھا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، نہ تم اس سے ٹکرا سکتے ہو نہ ہم اس سے ٹکرا سکتے ہیں۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، پوچھ آج جا کے اس کمینے اور ظالم سے کہ تیری خدائی کا دعویٰ کیا ہوا۔ جا کر پوچھ شداد سے کہ وہ تیری جنت کیا ہوئی، پوچھ جا کر نمرود سے کہ وہ تیری کمائی کیا ہوئی، پوچھ جا کر فرعون سے کہ وہ تیری خدائی کیا ہوئی، پوچھ جا کر رستم و شہراب سے کہ تیری پہلوانی کیا ہوئی، پوچھ ہمارے نوجوانوں سے کہ تیری جوانی کیا ہوئی۔ ہر ایک ہی جواب دے گا کہ سب کے سب قبر کے کیڑوں کی غذائیں بن گئی۔ آج نہیں تو کل ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے اور ایک دن مرنا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر حالت میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس سے روزہ چھوڑا جائے۔ معمولی سر کے درد میں ہم نے روزہ چھوڑ دیا، داڑھ کے درد میں، دانتوں کے درد میں، گیسٹرک کے پرابلم سمجھ کر ہم نے رمضان کے روزہ چھوڑ دیا۔ بزرگوں، یہ بڑی بدتمیزی ہے۔ کیا معلوم کہ آئندہ مہینے کا، آئندہ سال کا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس رمضان کے روزوں کو بزرگوں اہمیت دو اور رکھو۔ ارے موت آئے تو روزے کی حالت میں آئے، کم از کم خدا پوچھے میرے بندے کس حال میں آئے ہو، تو اتنا تو کہوں گا پروردگار یہ گنہگار تیرا بندہ روزہ تھا تیری خدمت میں آ گیا۔ روزہ رکھ کر مرو اگر خدا موت دیتا ہے۔ اگر اللہ نے موت رمضان میں دیا ہے تو کھاتے پیتے مت مرو، روزے کی حالت میں مرو، تاکہ سحری تم دنیا میں کرو، افطار خدا کی جنت میں کرو۔ جا کر سحری دنیا کے پانی سے کرو، افطار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پانی سے تمہیں کرائیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی بزرگوں اور کیا ہوگی۔ اس کے تصور میں تو ہمیں تڑپنا چاہیے۔ رمضان ملا ہے، اس خوشی میں ہمیں اللہ کے سامنے نماز شکر ادا کرنی چاہیے۔ رمضان کی محنتوں کے بعد، رمضان کے صبر کے بعد، رمضان میں جب مزدور بندہ اپنی مزدوری کو پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی کا دن عطا فرماتے ہیں، جس دن کو یوم عید کہتے ہیں، کہ جس دن اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ۔ خدا نے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ کہ جس دن میں کھانے کہوں اس دن کھا لو، جس دن منع کروں اس دن مت کھاؤ۔ یہی ہم غلام ہیں اللہ کے حکموں کے کہ رمضان کے دن اللہ نے کھانے کو منع کیا، ہم نہیں کھائیں گے۔ عید کو خدا نے کھانے کی اجازت دی تو ہم خوب کھائیں گے، حلال کھائیں گے۔ بزرگوں، لیکن آج ہماری عیدیں کیسی ہوتی ہے جناب؟ آج ہماری عیدیں کیسی ہوتی ہیں؟ نئے کپڑے ہم بنا کے رکھتے ہیں سسرال جانے کے لیے۔ عیدگاہ کس کپڑے میں جاتے ہیں؟ 1 سال کا پرانا کوئی جبہ پیجامہ ہو تو وہ پہن کر جاتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں جاؤ۔
نئے لباسوں کے ساتھ جاؤ، اچھا کھاؤ پیو، اپنے بچوں کے ساتھ جاؤ، لیکن یاد رکھنا خدا نے تمہیں دولت دی ہے تو اللہ کے غریب بندوں کو نہ بھول جانا اس عید کے دن میں۔ خدا نے تمہیں نئے کپڑے دی ہے تو غریبوں کو نہ بھول جانا جو پرانے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں۔ یہ بھی بزرگوں عید کا دن خوشی کا دن بھی ہے اور بڑا درد کا دن بھی ہے کہ خوشی کے دن میں ہم عید کے دن میں ہم سویاں کھاتے ہیں، کتنے بیمار انسان ہاسپٹل کے بیڈ میں لیٹے ہوئے عید کے دن اپنے موت کا انتظار کرتے ہیں۔ کبھی جھانک لینا اس طرف جا کر، خدا کا شکر ادا کرو خدا نے تجھے صحت دی۔ اگر آج خدا ہمیں بیمار بنا دیتا تو ہم عیدگاہ کے میدان میں نہ ہوتے بلکہ کسی ہاسپٹل کے بیڈ میں ہم لیٹے ہوئے نظر آتے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج عید کے موقع پر بھی ہزاروں غریب انسان اپنی غریبی کی دہائی دیتے ہیں کہ پروردگار ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ آج ہمیں نئے کپڑے نصیب نہیں۔ مسلمانوں اپنی دولتوں پر غرور کرنا مت سیکھو، یہ دولت خدا نے غریبوں کے نام پر تمہارے پاس منی آرڈر بھیجا ہے، ہر ایک کا پورا پورا منی آرڈر پہنچا دو۔ مالداروں، تمہاری حیثیت دنیا میں پوسٹ مین سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ پوسٹ مین کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا سے اس کے پاس منی آرڈر آتا ہے، یہ ایڈریس میں پہنچا دو، یہ ایڈریس میں پہنچا دو، یہ ایڈریس میں پہنچا دو۔ وہ سارے مال پوسٹ مین کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، اگر وہ ایمانداری کے ساتھ پہنچا دے سروس قائم رہتی ہے، اور اگر بے ایمانی کرے تو سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ خدا نے دنیا میں مالداروں کو پوسٹ مین بنایا ہے کہ جن مالداروں کو خدا نے اپنے غریبوں کے نام پر منی آرڈر بھیجا ہے، اے مالداروں غریبوں کا یہ منی آرڈر جا کر ان کے گھروں میں دیا ہو، اگر تم نے دے دیا تو خدا تمہیں عالی مرتبت عطا کرے گا، خدا تمہیں پرموشن عطا کرے گا، اور اگر تم نے ان مالوں کو غریبوں کے حق کو اپنی جاگیر سمجھا تو خدا تمہیں ذلیل اس طرح کرے گا جس طرح خدا نمرود اور قارون کو ذلیل کیا کہ جس کے خزانوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ عید کے دن ہم پر بہت بڑا غریبوں کا حق ہے، ہم چاہیں ہمارے رشتہ داروں میں جو غربا ہیں ان کو بھی کپڑے دیں، ان کو بھی پیسے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غریب خدا کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہیں پروردگار میرے بڑے بھائی کو تو نے دولت دی، آج مجھے غریب بنایا، میرے بھائیوں کے بچے پالسٹر کپڑوں میں جا رہے ہیں لیکن آج میری اولادوں کو پھٹے ہوئے کپڑے بھی نصیب نہیں، پروردگار ہم نے کیا جرم کیا تھا۔ یاد رکھو اگر عید کے دن کسی غریب کے آنسو غربت کی بنیاد پر نکل گئے تو خدا کی رحمت میں جوش آ جائے گا۔ یتیموں کی بد دعائیں مت لو، مظلوموں کی بد دعائیں مت لو، مسلمانوں یتیموں کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خوشیوں پر کوئی یتیم اپنی غربت پر رو پڑے۔ یاد کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں پکڑا کر عیدگاہ کی طرف جا رہے، بڑے خوشیوں کے ساتھ تکبیریں لگاتے ہوئے، اچھے کپڑے نئے کپڑے پہن کر خوشبوؤں کا استعمال کر کر جا رہے ہیں۔ سڑک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں کہ کیا نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بے کپڑے کا دھول کے اندر لیٹ کر رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے سڑک پر۔ حبیب کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پھٹ گیا کہ آج خوشی کے دن میں یہ بچہ سڑک پر کیوں تڑپ رہا ہے، یہ بچہ سڑک پر کیوں رو رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور فرمایا بیٹے کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج عید کا دن ہے، کیا بیٹے معلوم نہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، تجھ پر یہ غم کیسا ہے، تجھ پر یہ آج الم کیسا ہے، تجھ پر آج یہ درد کیسا ہے۔ وہ بچہ رو رو کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، آج دنیا میں میری ماں نہیں ہے جو مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دے، جو ماں مجھے پیار سے بیٹا کہہ کر ایک لقمہ سیوئی کے اور میٹھے کے کھلا دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میری ماں نہیں ہے، دنیا سے وہ رخصت ہو چکی ہے، آج میرا باپ نہیں ہے جو مجھے انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے جائے، سڑک پر دھول میں لیٹ کر خدا کی رحمت کو پکار رہا ہوں کہ پروردگار ہر بچوں کے باپ تو انہیں انگلیاں پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن میں نے کیا بگاڑا تھا کہ تو نے اتنا بدقسمت بنا دیا کہ آج دنیا میں ہمارا کوئی نہیں جو مجھے بیٹا کہہ کر اپنے سینے سے لگا لے، آج میرا کوئی نہیں جو مجھے اپنی اولاد کہہ کر نہلا دے، آج میرے ماں باپ نہیں جو مجھے اچھے کپڑے پہنا کر مجھے ہنستا ہوا دیکھتا رہے، آج کوئی نہیں جو اپنے پیار اور محبت کی ہاتھوں سے مجھے سیوئی کھلائے۔ وہ بچہ تڑپ کر رونے لگا اور کہنے لگا آج پروردگار کی رحمت کو پکار رہا ہو اور خدا کی زمین پر بتا رہا ہو کہ جہاں ہزاروں لوگ مسکرا رہے ہیں وہاں پروردگار تیرا ایک بندہ تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے کہ تیری رحمت میں کب جوش آئے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اس بچے کو فوراً اپنے سینے سے لپٹ
لپٹ کر کہنے لگے بیٹا کیوں تڑپتا ہے, بیٹا کیوں مایوس ہوتا ہے؟ ارے جس کا دنیا میں کوئی نہیں کہہ دو کہ اس کے لیے محمد آ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور عیدگاہ نہیں جاتے بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی فاطمہ لو یہ نیکی کا کام کرو, خدا نے ہمیں عطا کیا حسن حسین کے سب سے اچھے کپڑے ان کو پہنا دو, اس میرے بیٹے کو اچھی طرح نہلا دو اور سوائے کے لقمے ان کو کھلا دو. وہ بچے کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہماری بہنیں یاد رکھو, میری ماں بہنوں یاد کرو کہ جنت کی شہزادی حضرت فاطمہ نے یتیم کو اپنی اولاد بنایا, تو آپ کیوں نہیں غریبوں کو اپنی اولاد سمجھ سکتے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب اور دھول میں لپٹتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھایا, تو آج ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو تیار کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری بہن نے اسے خوشبو لگایا, وہ بچہ مسکرانے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آج سے تم محمد کو اپنا باپ جان, فاطمہ کو اپنی بہن جان. یہ مت کہنا کہ تیرا آج کے بعد کوئی باپ نہیں, تیرا باپ ہے وہ محمد ہے جس کو خدا نے یتیم پیدا کیا تھا. اس کے دل کو معلوم ہے کہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہے, اس کے جگر کو معلوم ہے کہ غریبی کیا چیز ہوتی ہے, اس کے قلب کو معلوم ہے کہ ماں باپ کا پیار کیا چیز ہوتا ہے. مسلمانوں خبردار خبردار, یاد کرو اپنے شوہر اور اپنی دولت پر مت اکڑو, اپنی جاگیروں پر مت اکڑو. اگر خدا نے تمہیں آقا بنایا ہے, تمہارے پاس بہت سے نوکر کام کرتے ہیں, تو اگر خدا نے تمہیں اپنے غلاموں کا مالک بنایا ہے تو تب دیکھو اس مالک کی طرف. اگر تمہیں خدا نے آقا بنایا تو انس بن مالک اور حضرت بلال کے آقا کی طرف دیکھو, حضرت ابو رافع کے آقا کی طرف دیکھو کہ تم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو, نوکروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. وہ بلال کے آقا سے جا کر پوچھ لے کہ اے آقا آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. مسلمانوں اگر خدا نے تجھے شوہر بنایا ہے تو حضرت عائشہ کے شوہر کے کردار کو دیکھ لے, حضرت خدیجہ کے شوہر کے کردار کو دیکھ لے کہ وہ محمد شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا تھا. میرے نوجوانوں شوہر بننا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر بننے کا کردار سیکھ لے. تجھے بیوی بننا ہے تو حضرت عائشہ اور صدیقہ اور حضرت فاطمہ سے اپنے شوہر کی عظمت کا طریقہ سیکھ لے. اگر خدا نے تمہیں باپ بنایا ہے تو حضرت فاطمہ کے باپ محمد کو دیکھ لے کہ باپ اپنی اولادوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے. اگر خدا نے تجھے مالک بنایا ہے تو محمد سے دیکھ لے کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. اور اگر خدا نے آپ کو نانا بنایا ہے تو امام حسین کے نانا محمد سے دیکھ لے کہ وہ اپنے نواسوں سے کس طرح پیار کرتے ہیں. خدا نے اگر تجھے بڑا بنایا ہے تو صحابہ کے آقا سے دیکھ لے کہ وہ صحابہ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں. مسلمانوں یاد کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوکروں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا. بزرگوں اور دوستوں, جو آج ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں, ایک اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو باندی تھی آپ کی نوکرانی تھی ہمارے زبان میں. ایک مرتبہ حضرت بریرہ سو رہی ہیں, گرمی کا زمانہ ہے, حضرت بریرہ کو پسینہ آ رہا ہے. آقا دو جہاں رحمت للعالمین طہ اور یاسین مزمل اور مدثر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں پنکھا لیتے ہیں اور اپنی نوکرانی, اپنی ہی خادمہ, اپنی ہی باندی حضرت بریرہ کے پاس جا کر پنکھا ہلانے لگتے ہیں. حضرت بریرہ شرما کر اٹھ جاتی ہے, یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, یا آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی نوکرانی ہوں, یا آپ کیا کر رہے ہیں کہ مجھ پر پنکھا ہلا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بریرہ جب مجھے گرمی لگتی ہے تو تم ہوا دیتی ہو, آج تمہیں گرمی لگ رہی ہے تو میں ہوا دوں. بریرہ احسان کا بدلہ احسان ہے, انسان کو بھلائی کرنی چاہیے. بزرگوں اور دوستوں آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اپنے نوکروں سے ساتھ کبھی ایسا معاملہ کیا؟ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے نوکروں سے کم کام لیجئے, خدا آپ کے ساتھ بھلائی عطا فرمائے گا. غلاموں کو کہیے تم بیٹھو میں کام کروں. ایسا نہیں کرنا کہ رمضان کے مہینے میں تم تو گرمی میں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤ اور اپنے غلاموں کو دھوپ میں دوڑاتے رہو. یہ تو ظلم ہے. بزرگوں اور دوستوں لوگوں پر احسان کیجئے, اچھے برتاؤ کیجئے, اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کیجئے اور رمضان کے شب قدر کی پورا اہتمام کیجئے کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے, یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے, یہ رات پاپیوں کو جہنم کی آگوں سے بچنے کی رات ہے. کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو پاپ کی غلاظت لے کر آ, میں رحمت کا سمندر لے کر آتا ہوں. تو گناہ لے کر آ, میں غفاری لے کر آتا ہوں. کیا تیرا گناہ میری غفاری سے مقابلہ کرے گا؟ تو شرک مت کر, شرک کو چھوڑ کر آ. اگر تجھ سے بڑا کوئی
گنہگار نہیں تو اعلان کر دے کہ مجھ سے بڑا کوئی غفار بھی نہیں. آج کی رات تو تڑپ کر ایک بار مانگ, میری رحمت تجھے چیخ چیخ کر پکارے گی. آجا میرے بندے, آجا میرے بندے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے رمضان اور روزوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس خدمات اور اس تقریر کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میری دعاؤں میں آپ کا حصہ, آپ کی دعاؤں میں مجھ گنہگار کا حصہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اور میرے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے استاذوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلاۃ و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی، ساحل الیکٹرانک، مسجد اقصی پترے والی مسجد، دیوان شاہ درگاہ روڈ، بھیونڈی کی پیشکش. ہمارے یہاں تقریر، نعت، تلاوت قرآن اور ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کی آڈیو کیسٹ VCD دستیاب ہے. رابطے کے لیے پتہ: ساحل الیکٹرانکس، مسجد اقصی پترے والی مسجد کے گیٹ پر، دکان نمبر 9، درگاہ روڈ، دیوان شاہ، بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا. پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی. موبائل نمبر 9422670105.